وہ چائے فروش وہ پوری دنیا تے اپنا الو سیدھا کر رہا. ہاں جی وہ چائے فروش مودی ہاں جی وہ چائے ویچن والا یہ ایکسفورڈ دا پڑھے ہوا ہے یہ سمجھ کوئی نہیں آ رہی میں کام کی کرنا. ہاں جی یہ سمجھ کی تم پڑھیا. اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں. اقبال کہندا حکمران بننا بڑا آسان ہے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں. جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. کیوں جی وہ پتہ نہیں کتنے ممالک دے دورے کر چکیا ہوتا وزیر خارجہ پوری دنیا دے بک بک کردا پھردا اے اپنے روڈاں تے کھڑ کے کہندے ہمیں بڑا افسوس ہے یہ حکمرانی کا طریقہ ہے. رسول اللہ صدیق اکبر دی زندگی پڑھی ہوندی نا تو پھر پتہ لگدا کہ ظاہری دنیا تو حضور تشریف لے گئے تے کیڑے تواڈے کو تے ایک تسی تا منگ گزارا پیا کردے ہو دنیا تے بڑے قرض لے کے بھی ملک تواڈے کو دھکے نہ بھی نہیں چل رہا. صدیق اکبر جب حضور دنیا تو گئے تشریف لے گئے ظاہری دنیا تو دو مردہ نے اعلان کر دیتا ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں بھی نبی ہاں. ادھر جناب کیسر و کسرا دیاں فوجاں کھڑی ہوئیاں ادھر اسامہ بن لشکر دے روانگی دا وقت آ گیا. ایک صحابی خود صدیق اکبر تے حضرت عمر بھی ماتحت سن اس لشکر. ہاں جی خالد بن ولید بھی تھے حضرت شرحبیل سارے سپاہ سالار. حضور نے فرمایا اسامہ بن زید کی قیادت میں جائیں گے سارے. لشکر اسامہ رک گیا حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. لشکر اسامہ بھیجنے کی باری آ گئی اور پھر قیادت کی باری آ گئی کہ اسامہ کو بھیجا جائے تو اسامہ کی قیادت کو ہٹا دیا جائے. ادھر مرتدین ادھر مانین زکات ادھر صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے حضور کی جدائی میں. حضرت حسان فرماتے ہیں کہ اوقیم بعدک بالمدینہ بینہم یا لیتنی صبحت ثم الاسودی. حضور تسی ظاہری دنیا تشریف لے گئے ہو میں ہن مدینے وچ رواں گا نہ صبح آن تو پہلے مینوں کوئی کالا ناگ لڑ جائے سپ لڑ جائے میں دنیا تو چلا جاواں. کنت سواد لناظری فعلیک عمی الناظر. حضور تسی تے میرے اکھاں دا نور سی جدوں تسی تشریف لے گئے میری اکھاں انیاں ہو گئیاں. من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر. حضرت حسان کہنے لگے حضور انہیں جد دل کر جائے دنیا تو چلا جائے مینوں تو آپ دا ہی ڈر سی کہ تسی دنیا تو تشریف نہ لے جاؤ. صحابہ دے رنگ سرمے جیسے ہو گئے اور ادھر صورتحال اے بن گئی. ادھر صدیق اکبر نہ اندرونی اور بیرونی اتنے معاملات کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر نے ایک باری بھی نہیں کیا کہ کیسر و کسرا کی طرف میں امن کا پیغام بھیجتا ہوں کہ لشکر اسامہ میں نہیں بھیجتا. حضور نے تو فرمایا تھا حالات اب میری سلطنت کے دگرگوں ہو گئے میں آپ کی طرف جناب وہ صلح کا پیغام پڑھاتا ہوں. لکھاں سلام اس خاک کتے جتھے ایک باری صدیق اکبر پاؤں رکھیا. ہاں جی آپ کیوں جی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ہے نا. قرآن نے کہا کہ اگر وہ صلح کا ہاتھ بڑھائے نا کافر تو پھر مسلمان آگے بڑھ کر صلح کرے. اس کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ صلح کے لیے آگے بڑھے. ہاں صدیق اکبر نے کوئی صلح دا ہاتھ نہیں بڑھایا کہ بھائی میرے ملک دے حالات بڑے دگرگوں ہو گئے میری فوج دا مسئلہ بڑھ گیا. صحابہ دے رنگ سرمے جیسے ہو گئے غم دے نڈال ہو گئے گلیاں صحابہ پھر دے سن. رسول اللہ جدو ظاہری دنیا تشریف لے گئے پوچھ دے سن یارا حضور تے نہیں ویکھے حضور تے نہیں ویکھے. اے صورت حال بن گئی. صدیق اکبر کیسر و کسرا کی طرف پیغام نہیں بھیجا کہ میں لشکر اسامہ نہیں بھیجنا. حضور نے روانہ فرمایا اس ویلے حالات اور تھے اب حالات اور ہیں. یہی تو وہ بات ہے کہ جب ہم نے حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدلا تو گھر میں بھی امن نہ رہا اور جب ہم نے اللہ رسول کی طرف دیکھا تو سپر پاور بھی صحابہ نے گرا کر پاؤں کے اندر روٹ ڈالی. یہ تھی وہ بات. کیوں جی حالات بن گئے تھے کہ نہیں. صدیق اکبر نے فرمایا نہیں لشکر اسامہ جائے گا. فرمایا مدینہ پاک درندے بھی آ کر صدیق نو نپ کے لے جان مدینہ خالی ہوئے مینوں بچان والا بھی کوئی نہ ہوئے لشکر اسامہ جائے گا. اور فرمایا رہ گئی قیادت تو قیادت بھی اسامہ بن زید ہی کریں گے. کیوں جی خالد بن ولید بھی تو موجود تھے نا ایڈے بڑے بڑے جرنیل صحابہ. حضرت عمر نے مشورہ دیا فرمایا آپ ان کو معزول کر دیں بڑے بڑے جرنیل ان کی قیادت میں ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا ثقلت کا امک یا عمر استعملہ رسول اللہ وتامرنی انازلہ. فرمایا عمر کیا بات کرتا ہے جس کو رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا صدیق کون ہوتا ہے اس کو معزول کرنے والا. صدیق اکبر ایک باری بھی رات دا رونا رویا. تو میں تازی حدیث پاک تو سنانا چاہتا کہ ساری ذلت دی وجہ کیوے. کیوں جی تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سالہ. عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول
عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، یہ ابو داؤد شریف میرے پاس ہے ستہ کی کتاب کتاب البیوع کے اندر امام نے بے عینہ کے تحت اس حدیث کو نقل فرمایا۔ کیا فرمایا کہ حضور میں نے حضور کو فرماتے ہوئے کیا سنا، توجہ نہ کان کھول کے سننا، پیسہ زیادہ آ جائے گا، پاکستان بچ جائے گا، پیسہ سعودی عرب تے انہوں نے لیٹرینہ بھی سونے دیاں بڑھا دیتیاں، لیکن اسرائیل دا اقبال نہیں ڈنگا کر سکے، کیوں جی؟ اور اجڑ گیا فلسطینی تے غزہ والے، شام اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، مصر اجڑ گیا، تو پیسے نہ تو حضور نے فرمایا نہیں نہ میری امت بچے گی۔ سنو ذرا حضور نے کیا فرمایا، فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم۔ ایدا ترجمہ سنو، پوری امت مسلمہ تے نظر کرو، کیوں انہاں ذلت دی وجہ کیوے؟ حضور نے فرمایا جب تم آپس میں بیع عینہ کرنے لگو، خرید و فروخت۔ بیع عینہ کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے میں مولانا کو 10 روپے کی بیچتا ہوں، یہ مولانا کہتے ہیں میں 10 روپے دے دوں گا 1 دسمبر کو، ابھی جناب اکتوبر نہیں گزرا تو میں نے مولانا کو کہا بھائی 10 روپے چاہیے، انہوں نے کہا آپ کا وعدہ تو دسمبر، میں نے کہا مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے تو پیسے نہیں ملے جی۔ میں پھر ان کو کیا کہتا ہوں کہ یہ 5 روپے کا مجھے واپس دے دو اور 5 روپے میرے آپ پر قرض رہ گئے، اس کو کہتے ہیں بیع عینہ، یہ سود کی ایک قسم ہے۔ حضرت امام محمد جنہوں نے یہودی ویکھ کے کہندے سن غلام محمد ہو جاتے آقا محمد کے ہو جاؤنے، امام محمد فرماندے سن بیع عینہ سود خوراں نے ایجاد کی تھی تے میرے دل اتے کئی پہاڑاں نالوں زیادہ وزن ہے اس بیع عینہ دا۔ یہ تے سود دی ایک قسم ہے تے جڑے خالص سود کھاندے نو او امام محمد دے دل اتے کیڑا وزن؟ آپ نے فرمایا کئی پہاڑاں دا وزن جڑا نا میرے دل اتے موجود ہے جنہاں بیع عینہ ایجاد کی تھی۔ اے جی بیانہ تہاڈا جی ختم ہو گیا، 10 لاکھ بیانہ، وقت پیسے نہیں دیتے، تو 10 لاکھ ایک بندے دا کیویں کھادا ہے؟ یہ سارے وہ قسمان نہ پیسے کھان دیے جناب طریقے نہ۔ بیع عینہ حضور نے فرمایا جب تم بیع عینہ کرنے لگو واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع، حضور نے فرمایا تسی بیلاں دیاں دماں پکڑ کے کھیتی باڑی لگ جاؤ، مراد کھانے کمانے لگ جاؤ، اپنی بلڈنگاں اپنے کاروبار ودھانے شروع کر دیو، وترکتم الجہاد، اور فرمایا تم اللہ کی راہ میں جہاد کو ترک کر دو۔ بیع عینہ اور کاروبار میں میری امت حضور نے فرمایا لگ جائے اور جہاد کر دے ختم، تو پھر ہوگا کیا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، پھر اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا، اللہ مسلط کرے گا تمہارے اوپر، ثم لا ينزع، پھر وہ ذلت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ سن لو، امریکہ پیسے دے دے، پوری دنیا تمہیں پیسے دے دے، کیوں جی؟ سعودی عرب کے پاس سارے دنیا کے پیسے آ جائیں، مصر کے پاس آ جائے، یمن کے پاس آ جائے، پاکستان کے پاس آ جائیں، ملیشیا کے پاس آ جائیں، افغانستان کے پاس آ جائیں، اردن کے پاس آ جائیں، اور انڈونیشیا کے پاس آ جائے، اور بوسنیا چیچنیا سب کے پاس پیسہ آ جائے، پوری دنیا دیا نعمتاں انہاں دے خزانے زمین اگلن دے دے وے، حضور نے فرمایا جیڑی اللہ تہاڈے تے ذلت مسلط کرے گا نا لا ينزع، اس کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا۔ کب ختم ہوگی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ کوئی آنے کے لیے تیار ہے دین کی طرف؟ بتائے پاکستان میں یا پوری دنیا میں مسلمان دین کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں؟ نہیں آنا چاہتے۔ جی یہ کیا کون سا دین ہے روڈ بند کرنا؟ آج تک کوئی نہیں بولے گا نا، کیوں؟ آج تک کوئی نہیں بولے گا، 12:30 سے سارے مفتی بنے ہوتے ہیں، یہ کون سا دین ہے جی؟ خاکے باہر بنتے ہیں، آپ احتجاج یہاں کرتے ہیں، تو ہن انہاں نوں بھی کہو نا آپ احتجاج یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ کشمیر پر حملہ ہوا، جاؤ کنٹرول لائن کراس کر کے احتجاج کرو، جی سانو کہنے یہ کون سا دین ہے جی؟ میری گاڑی پھنس گئی، آج تک کوئی نہیں کہے گا نا گاڑی پھنس گئی۔ سب ہونڈا گردیاں اسلام کے خلاف، سارے ان کی ذہنیت تیار کی گئی ہے، اور سب جس کو پوچھو مفتی اعظم بنے ہوئے اسلام کے خلاف، کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا۔ میں جناب منڈے نے نکاح پڑھانا، انہوں نے پہلے 3 کلمے بھی سیدھے پڑھنے نہیں آتے۔ ایک وہ جناب چائے ویچن والا مودی، اور پوری دنیا تے جناب کہہ کے ماردا پھردا، ٹرمپ نال مل گیا جی مسخرے 2 شیطان مل دین، ہس رہا جناب ایک دوسرے دا ہاتھ وچ ہاتھ پا کے، مینوں منڈے نے وکایا، میں کہ 2 شیطان ملے، کیوں جی؟ قرآن نے بھی تو انہوں نے شیطان کیا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کیوں جی؟ مولانا جمعے جی پیچھے پڑے آتے، آج بھی پڑھ دیں گے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، مومن وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت،
فرمایا کافر جو ہے وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. اور فقاتلوا اولیاء الشیطان, اللہ نے مسلمانوں کو قیامت تک حکم دیا اے شیطان دے یاراں نو وڈ کے رکھ دو. فقاتلوا اے یارن سارے شیطان دے, اولیاء ولی کی جمع, کیوں جی فقاتلوا اولیاء الشیطان, فرمایا اے سارے شیطان دے یارن تے تسی یہ شیطان دے یاراں نو قتل کرو. ان قید الشیطان کان ضعیفا, فرمایا تسی اللہ واسطے لڑو, اے شیطان واسطے لڑن, تسی شیطان دے یاراں نو قتل کرنا ہے تو پھر وہ بڑا اسلحہ لے کے آ جان, فوجا لے کے آ جان, پورا کفر کٹھا ہو جائے تو پھر کی ہوئے گا؟ ان قید الشیطان کان ضعیفا. کافر شیطان دیاں جتنیاں بھی چالان تے مکر و فریبن اللہ رب العالمین انہیں تارے عنکبوت کی طرح ختم کر دے. تارے عنکبوت بھی انہوں سمجھانا پینا ہے, مکڑی دا جالا نہیں ہوندا. انہو حن البیوت لبیت العنکبوت, اللہ نے فرمایا ساری دنیا میں جو جڑے گھر بن دے نا سارے تو کمزور ترین گھر جڑا وہ مکڑی دا گھر ہے, جاڑا. اے جاڑا کیوں جی انہوں مکھی بھی توڑ کے نکل جاندی, مکھی دو باری اڈے تو جناب وچ سوراخ بنا کے نکل جاندی. اللہ نے فرمایا کہ اے جڑا شیطان, اے جڑے شیطان دے یارن انہاں دے جتنے بھی مکر و فریبن, لیکن اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ اللہ رسول پر بندے کو یقین تو ہو نا. تسی تو اسلام دا نام نہیں لین دے, اعلان کرو نا جہاد دا, اعلان کرو نا جہاد دا. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.